السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اسلامک سروسز چینل، اور آج ایک بار پھر ہم درس بخاری شریف کے ساتھ حاضر ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی کتاب الصوم کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1154، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تواصلوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم وصال مت رکھو۔ قالوا انکا تواصل۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ قال انی لست کاحد منکم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کے مثل نہیں ہوں۔ قال انی اطعم واسقى۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے کھلایا جاتا ہے اور مجھے پلایا جاتا ہے۔ وانی ابیت اطعم واسقى، یا یہ فرمایا کہ میں رات گزارتا ہوں، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ویورز کے لیے یہ بات نہیں ہوگا صوم وصال کیا چیز ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اور صبح سحری کرتے ہیں اور مغرب میں روزہ کھول لیتے ہیں، یہ روزہ ہے۔ لیکن صبح سحری کی اور مغرب میں روزہ کھلنے کے بجائے آگے کنٹینیو رہے، اور دوسرے دن کی سحری بھی نہ ہو اور وہی کل والی سحری پر دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جائے، رات میں بھی کچھ نہیں کھایا پیا اور دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اور یوں 3 دن 4 دن 5 دن لگاتار روزہ، تو یہ کہلاتا ہے صوم وصال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھا۔ بخاری شریف میں اس عنوان پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ساری احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، باعث عزت سمجھتے تھے کہ حضور کی نقل کرنے میں ہمارے لیے عزت ہے، حضور کے طریقے اپنانے میں ہمارے لیے سرفرازی اور بلندی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سوچ اور جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو جب صحابہ کرام نے صوم وصال رکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان 1 دن 2 دن 3 دن کھائے پیے بغیر کتنا رہ سکتا ہے۔ نقاہت اور کمزوری کے باعث جب مسجد شریف میں حاضری کم ہوئی صحابہ کرام کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اتباع میں صوم وصال رکھا ہے، تو اب کئی حضرات ایسے ہیں جن میں بستر سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو تب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ اور اس سے آگے ایک اور حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اسی عنوان پر۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں منع فرماتے ہیں اور آپ خود صوم وصال رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات بہت واضح طور پر اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ حضور نوری بشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر لباس بشری پہنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو ہم تو خاک ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت بلند ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو خیر، بہرحال ان 2 احادیث سے یہ بات اور یہ عقیدہ بہت واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں۔
آپ بے مثل و بے مثال بشر ہیں، اور آپ کی بشریت ایسی ہے کہ اس پر بشریت کو بھی ناز ہے کہ اس بشریت کو یہ شرف ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباس بشری پہن کر دنیا میں تشریف لائے۔ بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ جل جلالہ، پھر جب ہم حدیث شریف کے ساتھ حاضر ہوں گے تو مزید انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کر اپنے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، ثواب کی نیت کر لیجئے۔ حدیث شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آپ کے ذریعے سے جہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ جل جلالہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔